لیکن ایک تو زرداری صاحب کی بڑی درینہ خواہش جس پہ ہم تبصرہ کر چکے نصر اللہ ملک صاحب، پنجاب میں کلام مضبوط کرنے کی، اور دوسری یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی قیادت اتنی زیادہ کمزور ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب کی بار بھی 10 محرم کے بعد لوگ نہیں نکلیں گے بالخصوص پنجاب سے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ پہلے جب یہ تحریک خود خان صاحب بھی لے کے آئے، پھر اکتوبر والی ہوئی، پھر 26 نومبر والی ہوئی، کتنا ہمیں پنجاب نظر آئے، نہ ہونے کے برابر. یعنی جب وہ یہ کہیں کہ جی وہ انہوں نے راستے بند کر دیے ہیں، انہوں نے آگے سے پکڑ دکڑ شروع کر دیا. بھائی تحریکوں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ خالی راستے بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے، آپ پکڑ دکڑ سے ڈر کے نہیں آ رہے، تو پھر کون سی تحریک؟ لہذا پہلے نہیں تحریک چل سکی تو اب کہاں سے لوگ نکلیں گے؟ اور خاص طور پر پنجاب میں کون نکالے؟ یعنی جو پنجاب پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہیں. وہ ایک دفعہ ادھر اسلام آباد میں اپیئر ہوئے تھے اور پھر پتہ چلا وہ پشاور چلے گئے. خود جنہیں خان صاحب نے پی ٹی آئی کا مرکزی صدر بنایا ہوا ہے وہ بھی پنجاب سے، چودھری پرویز الہی صاحب، وہ کدھر ہیں وہ پتہ نہیں. اچھا، اب دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ایک تو تحریک کی بات کر دی، لیکن کل جو خط سامنے آیا، پرسوں آیا، عامر الیاس رانا صاحب بیٹھے ہیں، میں نے تو انہی کے ہینڈل پہ دیکھا، ایکس میسیج پہ. اس خط کے بعد تحریک کی کیا گنجائش رہے؟ اور پھر کل تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس طرح کے وہاں باتیں کی گئیں، سب نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی سطح پہ ہونے چاہیے. اور جو پہلے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے تھے، مثلاً درتاج گل صاحبہ، اگر واقعی جو ذرائع سے خبر چلی انہوں نے یہی کہا ہے تو پھر کہاں سے تحریک چلے گی؟ علی محمد خان صاحب تو خیر پہلے ہی ماڈریٹ ایلیمنٹس میں آتے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات، خود بیرسٹر گوہر خان نے بھی یہی باتیں کی. لیکن جو علی امین خان گنڈا پور نے باتیں کی، رانا صاحب ایک حوالہ تو دے گئے 12 ضلعوں کا، لیکن کل جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں والے دیکھ لیں آگے میری حکومت کیسے گرتی ہے، یعنی جب آپ للکارتے ہیں تو کیا آپ اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں؟ نمبر 1. نہیں، لیکن یہ اسٹریٹجی کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے. یا دوسرا سوال یہ ہے کہ اٹ مینس کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کیونکہ 2010 سے 2020 تک یا 18 تک جو سلیبس تھا کہ دوسری پارٹیوں سے بندے نکال کے ان کو دوپٹے پہنا کر پی ٹی آئی میں شامل کرنا تھا، تو کیا وہ سلیبس اب بدل گیا ہے؟ سلیبس تو ایک ہی رہتا ہے. اب کیوں نہیں لوگ جا سکتے جبکہ سپریم کورٹ کی یعنی آئین کی قدغنی نہیں رہی، اینٹی ڈیفیکشن لا کلاز اب نہیں لگ سکتے. اب وہ جو جسٹس بندیال صاحب کا فیصلہ تھا جس کی ابھی بھی گونج ہے پنجاب میں، وہ فیصلہ اپلائی نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی پارٹی بھی رہی، ہر بندہ آزاد ہو گیا. اور چودھری عثمان صاحب تو سب سے پہلے اڑنے والوں میں شامل تھے، سائیوال والے، حالانکہ کسی زمانے میں نے ویڈیو دیکھی تھی، قرآن اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں کبھی نہیں چھوڑوں، لیکن سب سے پہلے وہ گئے. اور کتنے جا رہے ہیں؟ ملک صاحب جو پنجاب کے قلعے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ہم بھی یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ فلاں فلاں جا رہا ہے، 40 ہیں، 45 ہیں، 50 ہیں، یا میں بھی اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں. لیکن جب یہ پر شروع ہو جاتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، جو ہم نے 90 میں دیکھا، جنرل پرویز مشرف جب کاف لیگ بنا رہے تھے یا پھر جب پی ٹی آئی بنائی جا رہی تھی، ہاں، تو ہم یہ دیکھتے رہے کہ جب اس پر شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ کاف لیگ میں جو جانے والے تھے پہلے وہ کہتے تھے ہم خیال گروپ ہے یا آزاد خیال گروپ ہے، اور وہ اچانک پتہ چلا کہ نہیں، وہ آزاد خیال یا ہم خیال گروپ کی بجائے باقاعدہ سیاسی جماعت بن گئی. اگر وہ پہلے ہوتے رہے، بندے تو وہی ہیں، خاندان تو وہی ہیں، کون سا نیا اوپر سے آسمان سے آئے؟ اگر وہ پہلے تبدیل ہو سکتے ہیں، مثلا کچھ لوگوں کو دیکھ لیں، وہ کبھی کاف میں تھے، کبھی خود میں تھے، پھر کاف سے نکل کے پھر نون میں آئے، پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے، تو ایسے ہیں لوگ. اگر سلیبس پہلے وہی تھا تو آج کیسے سلیبس چینج ہو گیا؟ لہذا آنے والے دن جو ہے نا، وہ آپ کے سوال کو زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک منظرنامہ بنائیں گے. ہم جب اس پر سنتے ہیں
ہم آپ کے سامنے پیش کریں. ایگزیکٹلی. لیکن چلے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بفور کمنگ ٹو عامر ریاض خان صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے 26 اراکین کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیج دی ہے شور شرابہ توڑ پھوڑ مریم نواز کی تقریر کے دوران. پھر کے پی میں اگر 9 مئی پڑ جاتا ہے تو اگر کچھ لوگ نکال لیے جاتے ہیں وہاں سے، کیسز کی زد میں آتے ہیں، تو وہ بھی پھر بڑی ویک پوزیشن پہ آلریڈی موجود ہیں، گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس جب میجورٹی آ گئی ہے 2/3 تو کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہیں. 27ویں ترمیم کی بھی کوئی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بتائیے گا عامر ریاض رانا صاحب بھی اور آپ بھی، کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، کلیئر کر دیں کہ شاید کوئی لمبا پلان ہے پارلیمنٹ کو رن کرنے کا. اگر 26 ترامیم آ گئی ہیں پہلے سے، یعنی ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، پھر 8ویں آئی، پھر اس کے بعد 13ویں آ رہی تھی، پھر اس کے بعد 17ویں ترمیم آئی، پھر 18ویں ترمیم آئی، پھر 26ویں آ گئی، تو 27ویں کو کون روک سکتا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ پارلیمان آئین کے دیے ہوئے پروسیجرز کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق، وہ کیا ہے کہ ہر ایوان یعنی قومی اسمبلی بھی 2/3 سے پاس کرے گی اور پھر سینٹ بھی 2/3 سے پاس کرے گی. کیا موجودہ پولیٹیکل ڈسپینسیشن کے پاس 2/3 ہے؟ وہ تو آ گئی، وہ تو اس مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد آ گئی. آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کا مکمل اختیار ہے. آرٹیکل 239 پڑھ لیں، اس کی کلاس 5 اور 6. کریکٹ. اس میں تو یہ بھی ہے کلاس 5 میں کہ ترمیم کو کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آج تک کسی عدالت نے آئین کی کسی امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. ایک ترمیم واپس کر دی گئی تھی ود دی سجیشن کہ آپ اس کو امینڈ کرنا چاہیں تو کر دیں، خیر پارلیمان میں وہ کر دیں. اب دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ کا جو 10 سال کا ایکسٹینڈ کرنا ہے، میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ وینچر کیا جائے. جب بہت سارے اور آپشن موجود ہیں تو پھر خواہ کا ایک لینا اپنے ذمہ، بلکہ پہلے تو تھا کہ 4 سال کی کر دی جائے. خود موجودہ پارلیمان کے کچھ ارکان یہ کہتے رہے کہ 4 سال پارلیمنٹ کی مدت کر دی جائے. 5 سال ایک متفقہ آئین میں درج ہے، اور دنیا کی جو پارلیمان کی جو پریکٹسز ہیں وہ بھی 5 سال ہیں. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ 5 سال کی جائے گی، لیکن 2/3 میجورٹی ہے. اگر پارلیمان کرنا چاہے تو اس کے پاس مکمل اختیار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 10 سال مدت کی جائے.